جو میں عرض کر چکا ہوں، اس منصب کو پہچاننا یہ واجب ہے، اس منصب کے تقاضے پورے کرنا یہ واجب ہے، اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ واجب ہے، اور نبی کی تعظیم کرنا اور کروانا یہ بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اب ہمارے اوپر نہیں شروع ہوا، یہ ہم سے سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ جب ابھی کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس وقت بھی یہ حکم لاگو کیا۔ انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے میرے رب نے یہ وعدہ لیا، اور وعدہ بھی پختہ وعدہ لیا، اور بعد میں دھمکی بھی سنا دی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں بولے بعد میں دھمکی بھی سنا دی۔ سنیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ مخاطب ہوتا ہے افضل ترین جماعت کے ساتھ، سبحان اللہ۔ جو انبیاء کی جماعت ہے، جو کائنات میں معمولی جماعت نہیں، اس جماعت جیسی کوئی دوسری جماعت بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس جماعت کا امام محمد رسول اللہ ہو، اس امام کی مقابلے میں آنے والے کوئی دوسری جماعت بھی نہیں، سبحان اللہ۔ نہیں ہو سکتی۔ اس جماعت سے اللہ نے وعدہ لیا، اور اللہ کھول کھول کے قرآن میں بیان کر رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سبحان اللہ۔ اس وعدے کو یاد کرو جو ہم نے انبیاء سے پکا وعدہ لیا۔ کون سا؟ جو ہم نے انبیاء سے پکا وعدہ لیا، پختہ عہد لیا۔ کیا عہد تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سبحان اللہ۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سبحان اللہ۔ لما آتیتکم من کتاب وَحِكْمَةٍ۔ سبحان جب اللہ۔ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا ابھی دی؟ ابھی دی؟ نہیں۔ وہ بولے ابھی دی؟ نہیں دی۔ کہتے ہیں لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سبحان اللہ۔ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے انبیاء کی ارواح سے مخاطبوں کی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ سبحان اللہ۔ ثم جاءکم رسول۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، سبحان اللہ۔ اللہ افضل ترین جماعت سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے، سبحان اللہ۔ جب میرا رسول تمہارے پاس آئے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب حکمت ہے، وہ نبی اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ سبحان جو اللہ۔ عظمت میں نے تمہیں دی ہے، نبوت دی ہے، جس نبوت پہ یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم جاءکم، سبحان جب اللہ۔ میرا لاڈلا محبوب تمہارے پاس آ جائے، اللہ افضل ترین جماعت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے میرے انبیاء، جب وہ آ جائے تصدیق کرنے والا کریمہ، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصَرُنَّ۔ سبحان اللہ۔ جب وہ میرا لاڈلا آ جائے، پھر تم نے ایمان بھی لانا ہے، اور پھر ان کی تصدیق بھی فرمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تم نے انہیں ہی ماننا ہے،
سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو مٹے رنج و غم. نہیں چل رہی آپ کی آواز مجھے پتا ہے. اکثریت نے کھانا جمعے کے بعد کھانا ہے. جب ہماری قوم کمزور ہو جائے بولنا بھی کمزور ہو جاتا ہے. مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو. سبحان اللہ. اتنی عظیم ہستی کے بارے میں میرا رب بات کرتا ہے. ابھی زمین نہیں بنی ابھی آسمان نہیں بنا انسان کا وجود بھی نہیں بنا چرند پرند بھی نہیں بنے حیوان بھی نہیں بنے دریا بھی نہیں بنے پہاڑ بھی نہیں بنے آسمان بھی نہیں بنے آدم کا وجود بھی نہیں. میرا رب فرماتا ہے قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. سبحان اللہ. اور کیا تم نے اقرار کیا او میرے بھاری وعدے کے اوپر علی ذالکم مصری علی ذالکم اسری علی ذالکم اسری. کیا میرے اس بھاری بھرکم وعدے کے اوپر تم نے اقرار کیا. قالوا اقررنا. سبحان اللہ. سارے انبیاء کہتے ہیں ہاں مولا ہم نے تیرے اس بھاری برکم وعدے کا اقرار کر لیا ہے. ہم نے اس کو مان لیا ہے. ہم نے اس کو جان بھی لیا ہے اور پہچان بھی لیا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اب سارے گواہ ہو جاؤ تمہارے اس وعدے کے اوپر میں بھی گواہ بن گیا. سبحان اللہ. فَإِن تَوَلَّوْا بَعْدَ ذَلِكَ. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا بَعْدَ ذَلِكَ. اگر کوئی اس کے بعد اس وعدے کے بارے میں جو ابھی تم نے میرے ساتھ کیا ہے اگر تم بھول گئے منہ پھیر لیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سبحان اللہ. آیت صحیح ہے آگے بڑھیں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سبحان اللہ. اب جو نبی اس وعدے سے پھر جائے گا پھر وہی فاسق ہوگا. کائنات کی افضل ترین جماعت کے ساتھ کون مخاطب ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال مخاطب ہوتا ہے. اس لیے کائنات کے اوپر تفصیل نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں جس کو افضلیت حاصل ہے وہ
سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آپ کی ذات ہے. رسول جیسا کوئی اور نہیں ہے. رسول جیسا کوئی اور نہیں ہے. ان کے ساتھ جو لگ جاتا ہے پھر ان جیسا بھی کوئی اور نہیں ہے. ان کی نسبت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے میرا رب اس کو فہم عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مجھے نہیں سمجھ آتی پھر پاکستانی قوم کو کیوں نہیں فہم آتا. نبی سے محبت کا دعویٰ بھی سود بھی کھائے. اب سر نیچے کر لے اوپر دیکھو. نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے کرسی پہ بیٹھ کے رشوت بھی کھائے. نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے بہن کا حق بھی کھائے. اوپر دیکھو. نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے بھائی کا حق بھی ہڑپ کر جائے. نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر پڑوسیوں کا حق بھی کھا جائے. پتا چلتا ہے کہ میرا دادا دسیا ہویا ہے. ایک نہیں ہے بہو بے چسی آجی نمازی بیٹھے ہوئے جڑے دسے ہوئے اپنے تو میلاد بھی دب کے کرے ہر سال تہرام بھی دب کے کھائے ہر سال. بتاؤ پھر اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ مسئلہ سماعت کر لیں. قرآن کی اشاعت واجب ہے. میلاد کرنا مستحب ہے. نبی کے دین کا کام